بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. وہ بچی بتاتی ہے کہ اس کے ناخنوں تک کو یقین مانے کسی چیز سے کھینچا گیا ہے, اس کے ناخن تک اتارے گئے ہیں, اتنی زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ہیرا حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ننھی رضوانہ کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ اب منظر عام پر آ چکی ہیں اور اس حوالے سے ڈاکٹرز نے کیا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اس بات سے میں آپ کو آگاہ کروں گی. اور دل دہلا دینے والے کچھ انکشافات جو ہے وہ رضوانہ نے خود کیے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کچھ رویہ جو ہے اختیار کیا جاتا رہا. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ننھی رضوانہ جو ہے وہ ہوش میں آ چکی ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہے کچھ انکشافات کرتی ہے, کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہے. وہ کیا باتیں بتاتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گی. اس کے علاوہ جی زہر کس نے دیا, 5 اہم شخصیات نے جو ہے وہ بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور جج اور بیوی کی جو ہے ان کی اہلیہ کے جج صاحب اور ان کی اہلیہ کی جو شامت ہے وہ اب قریب سے قریب تر نظر آ رہی ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مطلع کرتی چلوں جی کہ لاہور کے جنرل ہسپتال میں رضوانہ جس کی عمر 14 سال ہے, جس بچی کی اس کے اوپر وہ گھریلو ملازمہ تھی اور اسلام آباد میں ایک سول جج کی اہلیہ نے اس پر شدید تشدد کیا تھا گزشتہ روز جو ہے. اور اس کے بعد یہ بچی جو ہے اس کو جنرل ہسپتال میں داخل کروا دیا جاتا ہے. جب اس کے والدین سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے اور بچی کی حالت جو ہے وہ ناقابل دید ہوتی ہے اور جس قدر زیادہ اس کو تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے تو وہ اب پچھلے 12 دنوں سے جی وہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے اور اب اس کی جو رپورٹس ہیں وہ آ چکی ہیں. اور اس حوالے سے آپ کو یہ خوش آئند خبر جو ہے وہ دیتی چلوں کہ رپورٹس جو ہیں وہ مثبت آئی ہیں. لاہور میں جی ڈاکٹر نے تشدد کا شکار ملازمہ رضوانہ کی تمام رپورٹس جو ہے وہ مثبت قرار دے دی ہیں اور جنرل ہسپتال میں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ کا علاج 12ویں روز بھی جاری ہے. اس حوالے سے پرنسپل PGMI پروفیسر الفرید ظفر کا کہنا ہے کہ بچی کی حالت میں مزید بہتری آ رہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ بچی کو اب آکسیجن کٹ کی ضرورت نہیں. ان کی تمام رپورٹس بھی مثبت ہیں, لہٰذا رضوانہ کو آج کسی بھی وارڈ یا پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا جا سکتا ہے اور آئندہ ہفتے ان کی بازوؤں کی سرجری جو ہے وہ کی جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ یہ جو ذہنی مریضہ جو کہ جج صاحبہ کی اہلیہ ہیں جو کہ ان کے حوالے سے جج صاحب نے خود بھی انکشاف کیا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ بچی پہ انہوں نے کوئی تشدد تو نہیں کیا اور جس طرح کے الزامات جو ہیں وہ بچی پر ان کی طرف سے لگائے گئے ہیں کہ بچی جو خود اپنا سر جو ہے وہ دیوار میں دے مارا کیونکہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی. تو بہرحال اس حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بچی کے بازو اور ٹانگیں جو ہیں انہوں نے اتنا تشدد کیا ہے, بیٹ سے اس بچی کو مارا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی بازو اور ٹانگیں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھیں. تو اب جیسے جیسے بچی کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو اس کی بازوؤں کی اور اس کے جو ٹانگیں ہیں ان کی سرجری کی طرف جو ہے وہ اب غور کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ اس کی بازوؤں کی سرجری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ بچی جو ہے وہ اب خطرے سے باہر ہے, بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے, کھانا پینا اس نے شروع کر دیا ہے, بول چال اس نے شروع کر دی ہے. اور خیال رہے جی کہ گزشتہ روز گھریلو ملازمہ رضوانہ تشدد کیس میں وفاقی پولیس نے جی 5 رکنی JIT تشکیل دے دی جس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہوا اسی وجہ سے کیونکہ ہم سب نے مل کر اس کے اوپر آواز اٹھائی اور جس طرح سے رضوانہ کے جو لواحقین ہیں, رضوانہ کے جو فیملی ممبرز ہیں انہوں نے اس کیس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اس کیس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے, بچی کے انصاف کے لیے وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے گزشتہ روز جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر تشریف لے کر گئی تھیں اور بچی سے ملاقات بھی کی تھی. اس کے علاوہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر گئے تھے اور کچھ جو حکومتی اراکین ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت جو ہے وہ تندھی سے کام کیا ہے اور اس بچی کے لیے جو ہے وہ 5 رکنی JIT جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. اور خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے 5 ممبران میں جو 3 پولیس افسران, ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کا جو ایک شخص ہے, ایک افسر ہے, وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور ایک انٹیلیجنس بیورو IG کا ممبر بھی شامل ہوگا. یعنی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ بھی اب اس کیس میں اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. اور دوسری جانب جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے تشدد کی شکار کمسن بچی رضوانہ کی قانونی تحویل جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. یعنی اب یہ بچی جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کر دی جائے گی. اور وہاں پر جی چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو جن کا نام سارہ احمد ہے انہوں نے کہا کہ صحت یابی کے بعد رضوانہ کی تعلیم اور بہتر نشو و نما کے حوالے سے اقدامات بھی کیے جائیں گے اور لڑکی کو مکمل تحفظ جو ہے فراہم کیا جائے گا.
تاکہ کسی قسم کی جو دھمکیاں جو پہلے دی جا رہی تھیں ان سے اس کو بچی کو محفوظ رکھا جا سکے، اور جس طرح سے اس کو تشدد کا شکار بنایا گیا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی جو صحت یابی ہے وہ اس کو مزید بہتری کی طرف لایا جائے، اس کے علاوہ اس کی پڑھائی لکھائی کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے گی، یعنی اس بچی کو جس بچی کو ایک طرح سے ناکارہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کو معاشرے کے لیے دوبارہ سے کارآمد بنانے کی، اپنی زندگی جو ہے اس کے یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، جس طرح سے اس کو بالکل بستر پر لٹا دیا گیا، جس طرح سے اس کی حالت ہے، جس طرح سے اس کو اتنا زیادہ اس پر تشدد کیا گیا کہ وہ بستر سے ایک طرح سے لگ کر رہ گئی، جس طرح سے اور وہ بچی جب ہوش میں آتی ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ان کو باہر نہیں جانے دیتی، جو اس کی والدہ کے متعدد انٹرویوز جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں، اس حوالے سے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس بات کا اظہار کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ جب بھی وہ ہوش میں آتی ہے تو جو بھی اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا اس کی داستان بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، وہ بچی بتاتی ہے کہ اس کے ناخنوں تک کو یقین مانے کسی چیز سے کھینچا گیا ہے، اس کے ناخن تک اتارے گئے ہیں، اتنی زیادہ اس کے اوپر بہیمانہ تشدد اس جج صاحبہ کی جو بیوی ہے ان کی طرف سے کیا گیا، جس عورت کا نام سومیہ عاصم ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتا یہ عورت بھی عورتوں کی تذلیل محسوس ہوتی ہے، خود یہ ماں ہے لیکن ایسی ماں ہم نے کہیں نہیں دیکھی جو دوسروں کے بچوں کے اوپر اس قدر زیادہ وہیمانہ تشدد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو بچی جو ہے وہ اب جیسے ہوش میں آتی ہے تو وہ ساری داستان جو ہے وہ بیان کر لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تقریباً 6-7 ماہ صرف مجھ پر تشدد کیا گیا، نہ صحیح طرح سے کھانے پینے کو دیا جاتا تھا، اور جس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب جس طرح سے بھی یہ عورت اس کے اوپر مار پیٹ کر سکتی تھی، اس پر تشدد کر سکتی تھی، اس کو پر تشدد جو ہے وہ کیا گیا، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس بچی کو اس عورت نے جو ہے وہ واش روم صاف کرنے والا جو تیزاب ہوتا ہے وہ تک اس بچی کو پلایا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی رپورٹس آنا باقی ہیں کہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا واقعتاً ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن جو جتنے بھی میڈیکل رپورٹس ابھی تک آئی ہیں ان سب کو مثبت قرار دیا جا رہا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ بچی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف JIT جو تشکیل دی جا چکی ہے 5 رکنی JIT، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی، کیونکہ دوسری طرف سے جج صاحب یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جب تفتیش ہوگی تو سارے معاملات جو ہیں وہ کھل کر خود سامنے آ جائیں گے، ہم نے بچی پر اس قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا، بلکہ اس کے والدین نے ہی اس کو اس حال تک پہنچایا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جس بس پر بچی کو لے کر جایا گیا تمام راستہ تمام ساری کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، تفتیش کی جائے گی، اور اس کے بعد ہی سارے معاملات جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گے، تو حقیقتاً جب تفتیش ہوگی تبھی جو ہے ساری تصویر جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی، لیکن فی الحال کی جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ بچی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، صحتیابی کی طرف جا رہی ہے، اور جو انکشافات بچی خود کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ دلسوز ہیں، دل کو دہلا دینے والے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے یہ چھوٹی سی خبر تھی جو مجھ تک پہنچی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اگلی اپڈیٹس تک کے لیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔